بلیٹن میں خوش آمدید۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس کے حوالے سے، جو کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی زیر صدارت جاری ہے۔ جی ہاں، اظہر فاروق ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید صورتحال جانیں گے۔ اظہر، آگاہ کیجئے گا اب تک کی کارروائی کے حوالے سے اجلاس کی۔ خالد، اجلاس جاری ہے۔ وزیر اعظم کی صدارت میں مسلح افواج کی قیادت اور وفاقی وزراء اجلاس میں شریک ہے۔ دیگر اعلیٰ سیکورٹی حکام بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ اجلاس جب شروع ہوا تو وزیر اعظم نواز شریف نے گزشتہ روز جو میران شاہ کا دورہ کیا تھا اس حوالے سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جو پاکستانی افواج نے قربانیاں دی ہیں اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی سے مکمل طور پر محفوظ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کسی قسم کی جارحیت برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان کی جو امن کی خواہش ہے اس کو کسی قسم کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اس کے بعد تفصیلی طور پر بریفنگ کا آغاز ہوا۔ ڈی جی ملٹری آپریشن نے اجلاس کو تفصیلی طور پر بریف کیا۔ ایل او سی کی جو اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے اور بالخصوص جو بھارت کی طرف سے جاری ہے اس حوالے سے ڈی جی ملٹری آپریشن نے اجلاس کو بتایا کہ اب تک 12 افراد بھارتی جارحیت کا نشانہ بنے ہیں، شہید ہوئے ہیں، جبکہ 42 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ راولکوٹ باغ اور مظفر آباد کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بھارت کی طرف سے مسلسل جارحیت کی جا رہی ہے۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ 2014 میں تقریباً 230 سیز فائر کی خلاف ورزیاں جو ہے وہ بھارت کی طرف سے کی گئی ہیں اور جن میں 64 کے قریب افراد جو ہے وہ شدید زخمی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ 2013 میں بھی بھارت کی طرف سے اسی طرح کی سیز فائر کی خلاف ورزیاں تقریباً 414 کے قریب کی گئی تھی اور بار بار انتباہ کے باوجود بھارت کی طرف سے یہ جارحیت جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں تفصیلی طور پر بریف کیا قومی سلامتی کے جو وزیر اعظم کے مشہور ہیں سرتاج عزیز، انہوں نے اس حوالے سے جو پاکستان عالمی سطح پر وزارت خارجہ اقدامات اٹھانے جا رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے بریف کیا کہ حکومت پاکستان اس حوالے سے کیا اسٹیپس جو ہے وہ لینے جا رہی ہے۔ بتائیے گا کہ اس اجلاس کے حوالے سے کیا میڈیا کو بریفنگ دی جائے گی یا صرف اور صرف پریس ریلیز جاری کی جائے گی؟ خالد، اس حوالے سے فی الوقت تو کچھ نہیں کہا گیا، تاہم ہینڈ آؤٹ جو ہے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے یقینی طور پر جاری ہوگا اور اس بات کی بھی امکانات ہیں کہ وزیر اطلاعات و نشریات اس اجلاس کے حوالے سے تفصیلات سے بھی آگاہ کریں، لیکن ہینڈ آؤٹ جو ہے وہ اس میٹنگ کے اختتام کے بعد یقینی طور پر سامنے آئے گا، جس میں ایک واضح موقف جو ہے حکومت پاکستان کا اور عسکری قیادت کا لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کے خلاف سامنے آ سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اظہر فاروق تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس جاری ہے، عسکری اور سیاسی قیادت دونوں ہی اجلاس میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف قومی سلامتی اجلاس میں اپنے دورے میران شاہ پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ آپریشن ضرب عزم کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ آپریشن کے نتائج پر بہت خوشی ہے، فوجی جوان بہت بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ They have fought very bravely in that area and they've cleared all the North Waziristan area, including the city that we visited yesterday of Miran Shah. Very happy to see the outcome of the Zarb-e-Azam, mashallah, proceeding very successfully. So I must compliment all the officers, all the Jawans who are fighting this war very bravely, and all those who've lost their lives, all those who have sacrificed their lives for Pakistan must be complimented by each one of us. So we like to convey our sincerest and heartfelt condolences to their families. We especially saw a mosque and the basement of that mosque was being used for promoting their cause of terrorism, and they showed us the rooms where these youngsters were being trained and groomed, and depots where they had stored all the explosives and ammunitions. So I think it was really a lifetime experience that we saw yesterday. ڈی جی رینجرز کا کہنا ہے کہ بھارت نے ورکنگ باؤنڈری پر منی وار مسلط کر رکھی ہے۔ ڈی جی رینجرز کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے ورکنگ باؤنڈری پر اشتعال انگیزی کا کوئی ٹھوس جواز نہیں ہے، ورکنگ باؤنڈری سے کسی قسم کی دراندازی نہیں ہو رہی۔ ڈی جی رینجرز کا کہنا ہے کہ اکتوبر کے دوران بھارت 1 لاکھ سے زائد گولیاں اور 15,000 مارٹر فائر کر چکا ہے، جس سے رینجرز کے 3 اہلکار زخمی اور 11 سویلین شہید ہوئے۔ ڈی جی رینجرز کے مطابق بی ایس ایف کے 6 جوان زخمی اور 8 بھارتی شہری ہلاک ہوئے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ چارواں سیکٹر پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کی وجہ سے بارڈر کی قریبی 20 دیہات خالی کرا لیے گئے، جبکہ 120 اسکولوں کو غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔
اشتعال انگیزی سے باز نہ آیا۔ بھارتی فوج کی جانب سے سرحدی حدود کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ کئی روز سے جاری ہے۔ بھارتی فوج نہتے پاکستانی شہریوں پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کر رہی ہے، جس کی وجہ سے 70,000 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ چارواں سیکٹر پر بھارتی فوج کی فائرنگ کے بعد آج بارڈر کے قریبی 20 دیہات خالی کرا لیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز بھی ظفروال کے 17 اور شکر گڑھ کے 14 دیہات خالی کرا لیے گئے تھے۔ سرحدی علاقے میں 120 سے زائد اسکولوں کو بھی غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ 5 روز سے وقفے سے جاری ہے، جس کی وجہ سے خواتین سمیت درجن سے زیادہ افراد شہید اور 50 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ سرحدی علاقوں میں درجنوں مکانات تباہ اور سینکڑوں مویشی بھی بھارتی جارحیت کا نشانہ بن چکے ہیں۔ جناب رینجرز بھی بھارتی جارحیت پر بھرپور جوابی کارروائی کر رہی ہے، جس سے بھارتی فوج کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ کشمیر سمیت تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی تشویشناک ہے۔ دونوں ملک مثبت مذاکرات کے ذریعے کشمیر میں امن اور استحکام کے لیے طویل مدتی حل تلاش کریں۔ انہوں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر ہونے والی ہلاکتیں اور لوگوں کی اپنے گھروں سے نقل مکانی افسوسناک ہے۔ امریکہ نے بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل مذاکرات سے نکالا جائے۔ مذاکرات کے لیے امریکہ پاکستان اور بھارت کی حوصلہ افزائی جاری رکھے گا۔ ادھر میرپور آزاد کشمیر میں ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی دہشت گردی اور بربریت کے خلاف یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ یوم سیاہ کے موقع پر سیاسی اور دیگر جماعتیں احتجاج بھی کر رہی ہیں۔ مزید تفصیلات لیں گے ہمارے نمائندے سجاد بخاری سے۔ سجاد، بتائیے گا آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے بھارتی جارحیت کے حوالے سے، کیا بتائیں گے؟ جی سمیہ، گزشتہ ایک ہفتے سے ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی مسلح افواج کی دہشت گردی اور بربریت کے خلاف آج وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید کی کال پر پورے آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری جو ہے وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ میرپور آزاد کشمیر میں یوم سیاہ کے موقع پر جو جلوس ہے وہ آقا کچہری سے نکالا گیا۔ شرکا جلوس میں میاں محمد روڈ، چوک شہیدہ، علامہ اقبال روڈ اور مختلف شاہراہوں پر مارچ کرتے ہوئے بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے تھے۔ ٹھیک ہے سجاد بخاری، بہت شکریہ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آزاد کشمیر میں بھارتی فوج کی جارحیت کے خلاف آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے آج احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ اور اب بات کریں گے جامپور کے علاقے رسول پور کے قریب 2 مسافر بسوں میں تصادم کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید صورتحال جانیں گے، مرزا احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرزا احمد علی، بتائیے گا 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اس ٹریفک حادثے میں؟ جی بالکل، یہ حادثہ جامپور کے قریب رسول پور انڈس ہائی وے پر پیش آیا، جس میں 2 مسافر بسیں ایک کراچی سے پشاور جا رہی تھی جبکہ دوسری پشاور سے کراچی آ رہی تھی۔ کراسنگ کے دوران جو ہے ایک ٹیوٹا گاڑی کے آ جانے کی وجہ سے یہ تینوں آپس میں ٹکرا گئی اور ایک بس جو ہے وہ روڈ سے نیچے 8 سے 10 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے میں موقع پر جو گاڑی تھی اس میں 3 خواتین سوار تھیں، وہ موقع پر جاں بحق ہو گئی، جبکہ اس حادثے میں اب تک جو ہے 7 افراد بتائے جا رہے ہیں جس میں 3 خواتین جاں بحق ہو گئے ہیں اور ایسی کے مطابق جو ہے 30 زخمی افراد کو جامپور اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور راجن پور اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبکہ 4 افراد کو تشویشناک حالت میں ڈیرہ غازی خان منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابھی بھی جو ہے موقع پر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، ریسکیو 1122 جو ہے وہاں آپریشن کر رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زخمی ہیں اور ابھی تک جو ہے نیچے گر جانے والی بس میں پھنسے ہوئے ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ پولیس جو ہے موقع پر جمع ہونے والے لوگوں کو موقع سے دور رکھنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ اس وقت جامپور اسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے، جہاں پر ایمرجنسی لگا دی گئی ہے اسپتال میں۔ بہت شکریہ آپ کا مرزا احمد علی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا آج پنڈا سجے گا ملتان میں۔ عمران خان کہتے ہیں ملتان کا جلسہ ریکارڈ توڑ دے گا۔ نواز شریف خوف زدہ نظر آتے ہیں۔ کون بچائے گا پاکستان، ہم سب مل کے عمران خان۔
تحریک انصاف نے دوسرے شہروں میں جلسے کرنے کے بعد اب رخ کر لیا ہے شہر ملتان کا، جہاں پی ٹی آئی کرے گی عوامی طاقت کا مظاہرہ۔ جلسے کے لیے عوام بہت پرجوش ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ملتان کا جلسہ کراچی اور لاہور کے جلسوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ کپتان بھی ہے ملتان کے جلسے کے لیے بہت پرجوش، کہتے ہیں ملتان کا جلسہ تمام ریکارڈ توڑ دے گا۔ گو عمران گو سن کر بہت خوشی ہوئی، نواز شریف پر میرا خوف طاری ہو گیا ہے۔ نون کے لوگ گو عمران کو کہہ رہے تھے تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا آپ نواز شریف تم واقعی اب واقعی تم خوف طاری ہو گیا تمہارے اوپر عمران خان کا۔ جب آپ نے گو عمران گو کے نعرے لگائے تو میں سب سے پہلے تو میاں صاحب آپ سے ذرا سوال کرنا چاہتا تھا کہ آپ تو پرائم منسٹر ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ریزائن کرو تو گو نواز گو عمران گو کدھر جائے؟ نہ وہ پرائم منسٹر ہے، نہ وہ چیف منسٹر ہے، نہ وزیر ہے، میں کدھر جاؤں؟ پی ٹی آئی کے شہر شہر جلسوں سے اس کے کارکنوں کے جوش و خروش میں بھی بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آج ملتان میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ ملتان میں ہونے والے جلسے کی تیاری کہاں تک پہنچی جانے کے ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ طاہر محمود، طاہر آگاہ کیجیے گا تیاریاں کن مراحل میں آج کے جلسے کی؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کا جو پاور شو ملتان میں ہونے جا رہا ہے اس کی تیاریاں بالکل آخری مراحل میں، سٹیج بن چکا ہے اور اس وقت ہم سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ پنڈال میں کرسیاں لگ چکی ہیں، جیسے کہ آپ میرے پیچھے عقب میں دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں پر 25,000 کے قریب جو ہیں وہ کرسیاں لگائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو سٹینڈز ہیں اس میں تقریباً 25,000 کے قریب لوگ بیٹھنے کی بھی گنجائش ہے۔ اس طرح تقریباً ملا جلا کے کوئی 50,000 کے قریب لوگوں کے بیٹھنے کی یہاں پر گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ یہ سٹیج جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ملتان کی جو لینڈ مارکس ہیں، اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کی تصویر لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو کل حالات جو خراب ہوئے تھے کچھ لمحے کے لیے، جو مسلم لیگ نون کے کچھ مشتعل افراد نے شیخ رشید کو ہوٹل پر حملہ کیا، اس کے بعد سے سیکیورٹی کے جو حالات تھے وہ بہت زیادہ مخدوش نظر آ رہے تھے، لہٰذا اس کو بہت زیادہ سخت کر دیا گیا اور بہت زیادہ سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے جلسے میں پیپلز پارٹی کے کچھ ناراض ارکان کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا امکان ہے۔ ابھی تک نام واضح نہیں کیے گئے، لیکن یہ جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو ناراض کچھ کارکن ہیں ان کی رات کو کچھ ملاقات بھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے، وہ شاید آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان بھی کریں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو سیکیورٹی کے انتظامات کے قلعہ کونا قاسم باغ ملتان میں یہ سیکیورٹی کے انتظامات بالکل مکمل کر لیے گئے ہیں، اور جو فیملیز کے لیے وہ سٹینڈز بنائے گئے ہیں اور لوگوں کے لیے سامنے 25,000 کے قریب کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ اس جلسے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر 16 اکتوبر کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس جلسے کا اس پر بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا، کیونکہ 16 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں ملک عامر ڈوگر، وہ شاید اس جلسے میں شرکت نہ کریں، لیکن ان کی جو حمایت یہاں پر بھرپور طریقے سے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کل بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ان کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں ان کی پوزیشن یہاں پر بہت زیادہ کلیئر ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی حلقہ ہے، یہ اسٹیڈیم جو ہے یہ NA 149 کے اندر ہی موجود ہے، یعنی کہ یہ وہی علاقہ ہے، وہی ایریا ہے جہاں پر آج سے کوئی 7 دنوں بعد الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو پاور شو ہے یہ یقیناً الیکشن پر بہت گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کی یہاں پر آمد متوقع ہے۔ ٹھیک ہے، طاہر محمود ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف آج ملتان میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ملتان میں آج جلسہ کیا جا رہا ہے اور انٹرنس پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جہاں پر لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ واصف محمود، ان سے جانیں گے۔ واصف بتائیے گا، انٹرنس پر آپ موجود ہیں، یہاں پر کیا واک تھرو گیٹس بھی لگائے گئے ہیں اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد کے بعد لاہور، کراچی اور میاں والی میں جلسہ کیے گئے۔ آج ملتان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا انتخابی حلقہ بھی ہے، وہاں پر ایک بڑا سیاسی جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں جو مرکزی انٹری ہے جلسہ گاہ کی قاسم باغ، یہ جو گراؤنڈ ہے اس کے باہر موجود ہوں۔ اس وقت 2000 سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں سیکیورٹی کے اوپر مامور ہیں۔ 2 جو گیٹ رکھے گئے، ایک خواتین کے لیے اور ایک جو مرد حضرات کے لیے، اور ایک VIP گیٹ ہے جہاں سے عمران خان جلسہ گاہ کے اندر پہنچیں گے۔ 3:30 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ عمران خان ہیلی کاپٹر یا چارٹر طیارے کے ذریعے ملتان ایئرپورٹ پر پہنچیں گے۔ اس کے بعد جلسہ گاہ میں یہاں پر خطاب کیا جائے گا۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر واک تھرو گیٹس بھی لگائے گئے، تمام جو 3 گیٹ منتخب کیے گئے ہیں وہاں پر، اور تمام جو یہاں پر جلسہ گاہ میں شرکاء آ رہے ہیں ان کو جو باڈی سرچ کے بعد اور پراپر طریقے سے چیک کرنے کے بعد بتا رہے ہیں واک تھرو گیٹ لگے ہوئے ہیں اور 3 گیٹ جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ واصف یہ بتائیے گا کہ VIP گیٹ پر آپ کس طرح کی سیکیورٹی دیکھ رہے ہیں، اور خواتین کے لیے بھی ایک گیٹ جو ہے وہ مخصوص کیا گیا ہے؟
जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि 2 गेट आवाम के लिए मुंतखब किए गए हैं और एक जो VIP गेट जहाँ से इमरान खान ने आना है। तकरीबन सुबह से जो तमाम लोग हैं, शुरका हैं, वहाँ पर जलसा गाह में आगे थे। तकरीबन 10 बजे के करीब तमाम जो शुरका अंदर मौजूद थे उनको बाहर दोबारा से बुलवा लिया गया और पुलिस की जानिब से यह बताया गया था कि जो सिक्योरिटी थ्रेट उनको मौसूल हुआ है, जिसके बाद जो तमाम लोग हैं उनको बाहर बुलाया गया और बम डिस्पोजल का जो स्क्वाड है उन्होंने तमाम पूरा स्टेडियम में उसकी जो जाम तलाशी ली, वो चेकिंग के बाद ही अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया वासिफ आपका। मजीद खबरों से पहले यहां पर आपको एक अहम खबर देंगे। अब्दुल कादिर गिलानी के गार्ड मोहम्मद खान को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया है। अदालत की मुलजिम को 24 अक्टूबर को दोबारा पेश करने की हिदायत। मजीद जानेंगे अलमास अहमद खान, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलमास, आगाह कीजिएगा इस खबर के बारे में। जी हाँ, आज कुछ देर पहले इन्हें यहाँ पे मोहम्मद खान, मुलजिम मोहम्मद खान को दहशतगर्दी की अदालत नंबर 4 में पेश किया गया। जज अयूब खान मार्च ने इन्हें कहा कि इन्हें शनाख्त परेड के लिए फौरी तौर पर जेल भिजवाया जाए, जहां पे इनकी शनाख्त परेड होगी। याद रहे कि मोहम्मद खान ने ईद के तीसरे रोज ताहिर को फायर करके कत्ल कर दिया था, जबकि ये उस वक्त अब्दुल कादिर गिलानी के साथ उनके स्कॉट कर रहे थे। अब्दुल ताहिर का दूसरा भाई इस वक्त वहां पे जेल में होगा, जो इसकी शनाख्त करेगा और 24 तारीख को इन्हें दोबारा पेश करने की हिदायत की गई है। इन पर मोहम्मद खान पर 780A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 302 का मुकदमा भी है, 148, 149 और 109 का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। याद रहे कि 109 का मुकदमा ये है कि जो किसी की हदायत पर इसने फायर किया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलमास अहमद खान हमें अपडेट करने के लिए। जलसे के हवाले से ही बात करेंगे और कुछ मजीद खबरों के बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।